ہم خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے اڈے والی مسجد کے امام اور ہمارے مدرسے کے استاد حضرت مولانا محمد رضوان صاحب یہ بڑے پیارے انداز میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ واعظ فرمائیں گے اور ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے اللہ منور فرمائیں گے. تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا محمد رضوان صاحب. ربنا على سائر الأمم برسالة فنقصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسق القلم. أشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومقوانا وملجانا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام قابل تقریم سامعین محترم بھائیوں دوستوں نوجوانوں پردہ نشین اسلام کی شہزادی نورانی اسلامی تبلیغی ماؤں بہنوں بیٹیوں، لیلۃ القدر کی رات ہے، تکمیل قرآن فی التراویح کا موقع ہے. اسی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے چند معروضات عرض کرنی ہے. خالق کائنات رب لم یزل پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت مجھے کما احقہ بات کرنے، آپ حضرات کو سمجھنے، ہم سب کو کہیں سنی بات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں سب سے پہلے آپ کی مسجد کے امام صاحب، امام المسجد، امام التراویح حضرت اقدس عزت مآب محترم جناب حضرت مولانا مفتی ثناء اللہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے دن رات محنت کر کے کوشش کر کے آپ حضرات کو تراویح کے اندر قرآن پاک سنایا. یقیناً جس طرح استاد محترم مبارکباد کے مستحق ہیں، جن حضرات نے سنا وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خالق کائنات رب لم یزل پروردگار عالم استاد جی کا قرآن پاک سنانا، آپ حضرات کا سننا، انتظامیہ کا انتظام کرنا، آپ حضرات کا آنا، ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائی. دوستو، اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجا. اللہ نے بعض انبیاء کو آسمانی کتابوں سے نوازا، بعض انبیاء کو صحیفے دیے، بعض انبیاء کی رہنمائی تختیوں کے ذریعے کی. یاد رکھنا آسمانی ساری کتابوں میں سے افضل ترین کتاب قرآن پاک ہے. آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری کتابیں ہیں. قرآن پاک
کتاب نہیں اللہ کا کلام ہے۔ میری بات کو ساتھ ساتھ رپیٹ کرتے جائیں۔ کتاب کہتے ہیں اگر آپ نے کسی کو پیغام دینا ہے اس پیغام کو لکھے، کسی بندے کو دے، وہ بندہ آپ کے مطلوبہ بندے تک آپ کا پیغام پہنچا دے۔ لکھی ہوئی بات کو پہنچانے کا نام کتاب ہے۔ کلام کہتے ہیں آپ اپنی شایان شان اپنی زبان سے کوئی الفاظ بولے، کسی کو سنائے، وہ اگلا بندہ اگلے بندے کو جا کر سنائے۔ کلام کا پہنچانا اس کو کہتے ہیں کلام۔ اگر لکھ کر دے تو کتاب ہے، بول کر کہے تو کلام ہے۔ آسمانی ساری کی ساری کتابیں ہیں، لیکن قرآن کتاب نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ طے ہو گئی، ہم نے قرآن کو اٹھایا۔ پہلے پارے کے اندر سورۃ البقرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں۔ جب ہم نے دیکھا قرآن کلام تھا لیکن اللہ نے کتاب کا لفظ استعمال کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے جب اللہ نے جبرائیل کو قرآن دیا تو قرآن کتاب نہیں بلکہ کلام تھا۔ جب جبرائیل نے اللہ سے قرآن لیا تو قرآن کتاب نہیں کلام تھا۔ جب جبرائیل نے آقا نامدار مدینہ کے تاجدار امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا تو قرآن کتاب نہیں بلکہ کلام تھا۔ جب آپ نے اس کو یاد کیا صحابہ کو دیا تو قرآن کتاب نہیں کلام تھا۔ لیکن جب صحابہ نے آپ سے لے کر اس کو سمجھا، اس کو لکھ دیا تو اب قرآن کلام نہیں بلکہ کتاب بن گیا۔ اگر اللہ قرآن میں فرما دیتے ذالک الکلام لا ریب فیہ، اللہ کے کلام میں کوئی شک نہیں، تو مخالفین اعتراض کر سکتے تھے۔ اللہ کے کلام میں کوئی شک نہیں، اب قرآن کلام نہیں کتاب ہے۔ ہو سکتا ہے صحابہ کے لکھنے کے اندر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو۔ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مسلمانوں جو تمہارے ہاتھوں کے اندر اللہ کی کتاب ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ بات سنیں جو پانی پلانے والے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا ویٹ کر لیں، توجہ سے بات سنیں۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، توجہ رکھیں، انشاءاللہ بات آگے چلتی ہے، توجہ رکھیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کا سننا بھی عبادت ہے، جس کا سیکھنا بھی عبادت ہے، جس کا سکھانا بھی عبادت ہے، جس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، جس کا سمجھانا بھی عبادت ہے، جس کا اٹھانا بھی عبادت ہے، جس کا چومنا بھی عبادت ہے، جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ دوستو، قرآن اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جتنی بھی عبادتیں کرنے کا حکم دیا، اللہ نے عبادتیں مخصوص ادا فرمائی۔ اللہ نے جب عبادت کرنے کا حکم دیا اس کی مقدار بھی بیان فرما دی۔ فجر کی نماز کا حکم دیا، مقدار بیان فرما دی۔ ظہر کی نماز کا حکم دیا، مقدار بیان فرما دی۔ عصر کی نماز کا حکم دیا، مقدار بیان فرما دی۔ زکوٰۃ کا حکم دیا، مقدار بیان فرما دی۔ روزے کا حکم دیا، وقت بیان فرما دیا۔ توجہ رکھنا، اگر ایک بندہ ایک رکعت فجر کی نماز پڑھ کے سلام پھیر دے اس کی نماز قابل قبول نہیں۔ اگر کوئی بندہ روزہ رکھ کے دوپہر 12 بجے افطار کر لے روزہ قابل قبول نہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے مال کے آدھا زکوٰۃ دے آدھی نہ دے اس کی زکوٰۃ قابل قبول نہیں۔ لیکن اللہ نے قرآن میں یہ شرط نہیں لگائی کہ الف لام سے پڑھو والناس تک تب تمہیں ثواب ملے گا، نہ اللہ نے فرمایا مسلمانوں قرآن سارا پڑھو ثواب ملے گا، ایک سپارہ پڑھو
ثواب ملے گا، ایک رکوع پڑھو ثواب ملے گا، ایک آیت پڑھو ثواب ملے گا، ایک حرف پڑھو تو تب بھی ثواب ملے گا۔ خدا کی شان باقی ہے، ابھی رمضان باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یاد رکھنا قرآن ہمیں دنیاوی معاملات کے اندر بھی رہنمائی کرتا ہے، دینی معاملات کے اندر بھی میرے اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہمیں قرآن نے بتایا والدین کے حقوق کیا ہے، ہمیں قرآن نے بتایا ماں باپ کا حکم کیا ہے، ہمیں قرآن نے بتایا میاں بیوی کے حقوق کیا ہے، ہمیں قرآن نے بتایا ہمسایوں کے حقوق کیا ہے، ہمیں قرآن نے بتایا اسلام کیا ہے، ہمیں قرآن نے بتایا دین کیا ہے، ہمیں قرآن نے بتایا اسلام کیا ہے، ہمیں قرآن نے بتایا شریعت محمدیہ کیا ہے، ہمیں قرآن نے بتایا رمضان کیا ہے، ہمیں قرآن نے بتایا لیلۃ القدر کی رات کیا ہے۔ کی عظمت کو سمجھنا اب ضروری ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت کو جاننا بھی ضروری ہے۔ میں زیادہ باتیں نہیں، دائیں بائیں کی باتیں نہیں، صرف موٹی بات آپ کو کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر لیلۃ القدر کی فضیلت کے اندر پوری سورت کو نازل فرمایا۔ میں صرف پوری سورت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ 1000 مہینوں سے زیادہ کتنی افضل ہے اس کی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر مجھے کوئی کہے کہ میں آپ میرا یہ کام کرو، میں آپ کو 50 روپے دوں گا، مزید بھی خدمت کروں گا، میں اپنی حیثیت سے مزید کی خدمت کروں گا۔ زیادتی ایک بندہ چودھری وہ اپنی حیثیت سے کرے گا، وزیر اپنی حیثیت سے، وزیر اعلیٰ اپنی حیثیت سے، وہ خالق کائنات اپنی حیثیت سے جو ہے زیادتی کی فضیلت بیان کرے گا۔ میں زیادتی کو نہیں چھیڑتا، صرف 1000 مہینے جو بیان کیے گئے ہیں اس کو تھوڑا سا میں بولتا ہوں، توجہ رکھنا۔ علماء نے لکھا ہے 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، 83 سال 4 مہینے۔ جو بندہ لیلۃ القدر کی رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرے گا، اللہ اس کو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ گویا جس نے لیلۃ القدر کی رات 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اللہ 83 سال 4 مہینے مسلسل 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جس بندے نے لیلۃ القدر کی رات ایک قرآن پاک کا سپارہ پڑھا، اللہ 83 سال 4 مہینے مسلسل ایک پارہ پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جس بندے نے لیلۃ القدر کی رات 500 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، اللہ اس کو 83 سال 4 مہینے مسلسل 500 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتی ہے۔ لیلۃ القدر کی رات جس بندے نے 1 گھنٹہ عبادت کی، اللہ اس کو 950 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات جس بندے نے 1 منٹ عبادت کی، اللہ اس کو 58 دن عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات جس بندے نے 1 سیکنڈ عبادت کی، اللہ اس کو 23 گھنٹے عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر کوئی ایسا مالک ہو، چودھری ہو، وڈیرا ہو اور مجھے اور آپ کو کہے آپ میرے گھر کی 1 رات ڈیوٹی کرو، میں آپ کو 83 سال 4 مہینے کی تنخواہ دوں گا۔ آپ میرے گھر کی 1 گھنٹہ ڈیوٹی کرو، میں آپ کو 950 سال ڈیوٹی دینے کی تنخواہ دوں گا۔ آپ میرے گھر کی 1 منٹ ڈیوٹی کرو، میں آپ کو 58 دن کی تنخواہ دوں گا۔ آپ میرے گھر کی 1 سیکنڈ ڈیوٹی کرو، میں آپ کو 23 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کا اجر دوں گا۔ یاد رکھنا ہم میں سے ہر بندہ تیار ہو جائے گا۔ دوستو لیلۃ القدر کی بہت فضیلت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے ایمان کی حالت کے اندر ثواب کی نیت کو اپنے ذہن میں بٹھاتے ہوئے اس رات عبادت کی، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں
کو معاف کر دے۔ لیلۃ القدر کی رات ہے، اپنے اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، مجرم بن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اللہ کو پتا ہے ہم کیا کرتے رہے، جس نے جو بھی دھوکے بازی کی، جس نے جو بھی فریب کی، جس نے جو بھی غلط کاری کی، اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہے اللہ میں آج مجرم بن کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، مولا تو مجھے معافی کی بھیک عطا فرما، اللہ تو میرے ساتھ صلح کر دے۔ خدا کی قسم اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس بندے نے گناہ کرنے کے بعد اپنے آنکھوں میں آنسو لا کر اللہ کی بارگاہ میں جھک کے کہا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، حدیث میں آتا ہے ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اگر کوئی بندہ زمین کی تہوں سے گناہ کرنا شروع کرے، گناہ کرتے کرتے آسمان کی بلندیوں کو لگا دے، اتنے گناہوں کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں آگے معافی مانگے، یاد رکھنا اتنے گناہ کوئی کر نہیں سکتا۔ اللہ نے مثال کے طور پر فرمایا مسلمانوں اگر کوئی اتنے گناہ کرے زمین کی تہوں سے شروع ہو، گناہ کرتے 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 آسمان کی بلندیوں کو لگا دے، اتنے گناہوں کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہو اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، مولا تو کرم فرما۔ حدیث میں آتا ہے جب گناہگار بندہ آگے کہتا ہے اللہ تو کرم فرما، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے ہاں میرے بندے میری عزت جلال کی قسم میں نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ توجہ رکھیں، توجہ رکھیں، اگلی بات سن کے خدا کی قسم ہر بندہ نافل میں بیٹھے بیٹھے اپنے گناہوں سے توبہ کرے، ہر بندہ اپنے گناہوں کا استحضار کرو، اس اللہ کی رحمت بارش کے برسنے کی طرح برس رہی ہے۔ اگر ایک بندے نے گناہ کیا فرشتے اس کا گناہ لکھ لیتے ہیں، فرشتے اس کا گناہ لکھ لیتے ہیں، فرشتوں کی ذہنوں سے اس بندے کی شکل بھی ہوتی ہے۔ جب بندہ معافی مانگتا ہے اللہ گناہ بھی ختم کر دیتے ہیں، فرشتوں کے ذہنوں سے اس بندے کی شکل کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایک منٹ اس بات کو سمجھے، اس بات کو سمجھے، اگر کوئی بھائی ہو، یہ بھائی یا آپس میں دو بھائی لڑ پڑے، استاد جی ان کی صلح کروا دی، ایمانداری سے بتائے، دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہو، استاد جی لڑائی ہوئی، استاد جی نے صلح کروا دی، سال کے بعد بھی ان کی ملاقات ہوگی، ان کو یاد آ جائے گا یار فلاں وقت میں ہماری لڑائی ہوئی تھی، استاد جی نے ہماری صلح کروائی تھی، صلح ہو گئی لیکن تب بھی ان کو یاد آ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک بندہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، معافی مانگنے کے بعد اللہ اس کے نامہ دماغ سے گناہ ختم کر دیتے ہیں۔ معافی مانگنے کے بعد وہ فرشتے جنہوں نے گناہ لکھے ہوتے ہیں جب دوبارہ اس بندے کو دیکھتے ہیں پہچان نہیں سکتے یہ گناہ کرنے والا ہے یا کوئی اور ہے، اللہ فرشتوں کے ذہنوں سے اس بندے کی شکل کو ختم کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں کی ذہنوں سے بھی اس بندے کی شکل کو دوستو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ ایسا ہے، اس کے سامنے جھک جاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ دوستو مجھے اور آپ کو چاہیے اللہ کے لاکھوں کروڑوں میرے اور آپ کے اوپر احسان ہے، لاکھوں کروڑوں احسان ہے۔ اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو میں استاد جی کے پاس آؤں، استاد جی مجھے 5000 روپے کی ضرورت ہے، آپ شفقت کریں میری ضرورت کو پورا کریں۔ خدا کی قسم اگر استاد جی میری ضرورت کو پورا کر دیں گے میں اس بھائی سے ملوں گا، کہوں گا یار آپ کی امام مسلم بہت اچھے ہیں، یہ سوال کریں گے کیوں؟ میں نے کہا مجھے 5000 کی ضرورت تھی، انہوں نے میرے مسئلے کو حل کر دیا۔ بابا جی سے ملوں گا یہی تذکرہ کروں گا، تیسرے بندے سے ملوں گا یہی تذکرہ کروں گا۔ اگر ایک دن میں 10 بندوں سے بھی ملاقات ہوگی میں اس کا تذکرہ کروں گا بہت اچھے ہیں، میرے ساتھ ایک احسان کرے میرا بھائی، میرے ساتھ ایک احسان کرے میرا دوست، میرے ساتھ ایک احسان کرے میرا تعلق والا، میرے ساتھ ایک احسان کرے میرا ہمسایہ، میں اور آپ اس کے احسان کو نہیں بھولتے
کے میں اور آپ اس کو یاد رکھتے ہیں، اس کو دعائیں دیتے ہیں۔ دوستو کبھی سوچا کرو اللہ کے کتنے احسان ہیں ہمارے اوپر، اللہ کے کتنے احسان ہیں ہمارے اوپر۔ آسمان کی بلندی اللہ کے احسان، زمین کی پستی اللہ کے احسان، سورج کی چمک اللہ کے احسان، چاند کی چمک اللہ کا احسان، آسمان سے بارش کا برسنا اللہ کا احسان، بارش کے ذریعے پودوں کا اگنا اللہ کا احسان، ان پودوں کے اوپر پھولوں کا لگنا اللہ کا احسان، پھولوں سے خوشبو کا نکلنا اللہ کا احسان، خوشبو سے ہمارے جسم کو راحت کا پہنچنا اللہ کا احسان، صبح شام کا نظام اللہ کا احسان، سردی گرمی کا نظام اللہ کا احسان، رات دن کا نظام اللہ کا احسان۔ دائیں بائیں کی نعمتوں کو چھوڑ دو، دائیں بائیں کی نعمتوں کو چھوڑ دو، اپنے جسم پہ نظر دوڑاؤ۔ آنکھ کا دیکھنا اللہ کا احسان، کان کا سننا اللہ کا احسان، زبان کا بولنا اللہ کا احسان، ناک کا سونگنا اللہ کا احسان، ہاتھوں کا پکڑنا اللہ کا احسان، نفس کا پھونکنا اللہ کا احسان، دل کا دھڑکنا اللہ کا احسان، پاؤں کا چلنا اللہ کا احسان۔ دائیں دیکھیں احسان، بائیں دیکھیں احسان، سامنے دیکھیں احسان، سب اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھیں اللہ کے احسان۔ اللہ نے گرے کے طور پر، شکوے کے طور پر فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندے تجھے کس چیز نے اپنے رب سے دور کر دیا؟ اے بندے تجھے کون سی چیز ہے جو مسجد میں بیٹھنے نہیں دیتی؟ اے بندے تمہیں کون سی چیز ہے جو تمہیں نماز پڑھنے نہیں دیتی؟ اے بندے کون سی چیز ہے جو تمہیں روزہ رکھنے نہیں دیتی؟ اے بندے تمہیں کون سی چیز ہے جو تمہیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے نہیں دیتی؟ دیکھو آج کائنات میں ہر بندہ پریشان ہے۔ کامیابی کا تعلق مال کے ساتھ نہیں، ناکامی کا تعلق مال کی قلت کے ساتھ نہیں، کامیابی کا تعلق دین کے ساتھ ہے۔ آپ پوری دنیا میں نظر دوڑائے، 10,000 والا پریشان، 20 والا پریشان، 30 والا پریشان، 40 والا پریشان، لاکھوں والے پریشان، دکانوں والے پریشان، سرکاری نوکری والے پریشان، وزیر پریشان، وزیر اعلیٰ پریشان، وزیر اعظم پریشان۔ میں جملہ کہتا ہوں، غلط نہ ہوگا، جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہے وہ اتنا زیادہ پریشان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں نہیں، استادی نہیں، آپ لوگوں میں سے نہیں، اللہ کے قرآن سے پوچھو۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جس نے اللہ کے حکم سے اعراض کیا، نبی کے طریقے سے اعراض کیا، معیشتاً ضنکا، اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا، اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا۔ آج میرے اور آپ کے پاس سب کچھ ہے، چین نہیں ہے، سب کچھ ہے، مال کے اندر برکت نہیں ہے، سب کچھ ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں ہے۔ دوستو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ سے دور ہو گئے، ہم قرآن سے دور ہو گئے، قرآن کی تعلیمات سے دور ہو گئے، قرآن کے منصور سے دور ہو گئے، قرآن کے دستور سے دور ہو گئے۔ توجہ رکھیں، بات آخری مراحل میں آ چکی ہے، توجہ رکھیں، توجہ رکھیں، توجہ رکھیں۔ اللہ کسی بندے کو ناکام نہیں کرنا چاہتا، خدا کی قسم اللہ تو چاہتا ہے میرا بندہ کامیاب ہو جائے، میرا بندہ کامیاب ہو جائے۔ قرآن اٹھا کر دیکھو، دوسرے پارے کے اندر اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میری طرف ایک بلش آئے میں 2 بلش آؤں گا، تم میری طرف ایک ہاتھ آئے میں 10 ہاتھ آؤں گا، تم میری طرف چل کے آئے میں بھاگ کے آؤں گا۔ وہ بندے کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، بندے کو ناکام نہیں کرنا چاہتا۔ دوستو مجھے اور آپ کو چاہیے میں اور آپ اپنی یہ زندگی گزارتے ہوئے اللہ کے احکامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارو۔ موت کوئی بری چیز نہیں ہے، ہم نے موت کو برا سمجھ لیا، موت کو برا اس لیے سمجھا
नमाज नहीं पढ़ते, बहुत को बुरा इसलिए समझा अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते, बहुत को बुरा इसलिए समझा रमजान मुबारक की कदर नहीं करते। सहाबा के बारे में आता है, हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में, मैदान जंग के अंदर उनको तीर लगा, दुनिया से जा रहे हैं, उनकी ज़बान पे जुमला था खुश्क रब्बिल काबा, रब्बिल काबा की कसम में कामयाब हो गया, दुनिया से जा रहे हैं, ज़बान पे क्या है, मैं कामयाब हो गया, उनको पता था आने वाली जिंदगी असल जिंदगी है, आने वाली कामयाबी असल कामयाबी है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल का वक्त करीब है, बीवी पास बैठ के आंखों से आंसू बहा रही है, और मैं क्या हुआ, बीवी से सवाल किया क्या हुआ, बीवी ने कहा मैं आपकी जुदाई में रो रही हूँ, मैं आपकी जुदाई में रो रही हूँ। हज़रत बिलाल ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, फरमाया रोना है तो अपने लिए रो, मेरे लिए नहीं, मैं इस दिन के लिए अल्लाह की बारगाह में 40 साल से रो रहा हूँ। आज तो मेरा मेरे अल्लाह के साथ मुलाकात करने का दिन है, आज तो मेरा अल्लाह के साथ मिलने का दिन है। अगर मौत ना होती बंदा अल्लाह के साथ मुलाकात न करता। मौत ही एक ऐसा दरवाजा है जिससे गुजर कर बंदा रब के पास जाता है और दुनिया में किए हुए अमाल का बदला लेता है। दोस्तों, सारी बातों का मुझे दबाव नतीजा निचोड़ नशा ये है, अपनी जिंदगियों को बदलो। लैलतुल क़द्र की रात है, बयान के बाद घर नहीं बन के अल्लाह के दरबार पे डेरा लगाओ, 2 रकात नमाज नफल पढ़ के अपने अल्लाह से मांगो, अपनी अल्लाह की गुनाहों की माफी मांगो। आज की रात आसमान से ऐसे अल्लाह की रहमत बरस रही है जैसे आसमान से बारिश बरसती है। इसको समेट लो, इसको समेट लो, इसको समेट लो। खाके कायनात रब्बे नाज़र परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, जो कुछ भी कहा सुना गया हम सबको 100% उसके ऊपर अमल करने की तौफीक दे। कभी भी बेटियों की वजह से परेशान मत होना कि हमारे घर में बेटियां हैं। एक इंसान का फोन आया, कहने लगे हजरत हमारे घर में 7 बेटियां हैं, तो लोग चिढ़ाते हैं, ताना मारते हैं कि तुम्हारे घर में 7 बेटियां हैं, तुम पे नहुसत है, तुम्हारे घर 7 बेटियां आई हैं। लानत हो ऐसे शख्स पर जो कहता है कि नहुसत की वजह से 7 बेटियां घर में आई हैं। बेटियों की पैदाइश हो रही है, बेटे नहीं हो रहे। अरे बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं, बेटियां बोझ नहीं होती हैं, बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। बेटियों की वजह से घर में बरकतें और रहमतें नाजिल हुआ करती हैं। बेटियां फूलों की तरह होती हैं और फूल आपके घर की जीनत है, तो बेटियों की इज्जत करें।